نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز دوستو، صبح سے آپ حضرات کا جو پروگرام جاری ہے، یہ پروگرام اور یہ جلسہ نہایت عمدہ، اپنی صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے، کمیت اور کیفیت دونوں لحاظ سے یہ نہایت اعلیٰ اور بہترین جلسہ آپ کا جاری ہے۔ ظاہر ہے آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ جب صبح سویرے ماں اپنے چھوٹے بچے کو، بلکہ خوبصورت اور حسین و جمیل بچے کو نہلا کر، کپڑے پہنا کر اس کو تیار کرتی ہے تو اس کی پیشانی پر ایک کالا نقطہ لگاتی ہے، اور ماں کے دل میں یہ جذبات ہوتے ہیں کہ میرا یہ حسین و جمیل بیٹا جب تیار ہوا ہے تو کسی کو اس کی نظر نہ لگ جائے، تو اس لیے ماں اس کی پیشانی پر نقطہ لگا دیتی ہے۔ بیائی نہیں اسی طرح سے ہماری اس انجمن کے روح رواں حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ، جو اتنا حسین اور خوبصورت جلسہ اور اتنی خوبصورت محفل تیار کر کے پیش کر رہے تھے کہ جو ایسی تھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسی حسین صورت بھی اور حسین سیرت بھی، اب اس کو نظر نہ لگ جائے تو مجھ جیسے کالے ٹیکے کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اس جلسے کو کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور اس کے نتائج جو چاہے جا رہے ہیں وہ سارے نتائج 100% بلکہ 100 سے بھی زیادہ فیصد حاصل ہو جائے، اس لیے یہ نقطہ لگایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، حکم یہ دیا گیا کہ 5 منٹ پر اپنی بات مکمل کرنی ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ 4 منٹ پر گھنٹی بجا دی جائے تو 5ویں منٹ پر بیٹھ جایا جائے، لیکن بیٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے ہوتے مولانا نے فرمایا کہ 5 کے بجائے 10 منٹ بھی ہو جائے تو آپ کے لیے گنجائش ہے، اس لیے بات شروع کی جا رہی ہے۔ آپ کے ہمارے اساتذہ کرام اس ہماری گفتگو کے مخاطب ہرگز نہیں ہے، ان حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے ہمت عطا فرمائے۔ گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے، اور آغاز یہاں سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو شمار کراتے ہوئے قوت گویائی کو اپنی ایک نعمت قرار دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان اور علمہ البیان۔ علمہ البیان، قوت گویائی کو انسان کی ایک نعمت اللہ کی جانب سے ایک انعام قرار دیا گیا، تو ظاہر ہے اسی لیے منطق کی اصطلاح میں انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اگرچہ یہاں ناطق عقل مند کے معنی میں ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بولنے والا جانور۔
حیوان ناطق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام جانوروں سے ممتاز بنایا اس اعتبار سے کہ اللہ نے انسان کو سمجھنے اور سمجھانے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا فرمائی۔ انسان بول کر اپنی بات کسی کو سمجھا سکتا ہے اور انسان سن کر کسی کی بات سمجھ سکتا ہے۔ یہ صلاحیت کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ انسان کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اشرف المخلوقات میں سب سے افضل اگر کسی کو قرار دیا تو وہ مسلمان ہے، اور پھر مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ وہ آپ کا طبقہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کے تعلم کے ساتھ یا حدیث اور حدیث کی تعلیم اور اس کے تعلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی علماء اور حفاظ کا جو طبقہ ہے وہ طبقہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ طبقہ ہے۔ اور یہ جو علماء ہے، ان علماء کرام کی جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری علماء کرام کی یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت، وہ اسلام کی تعلیمات، وہ قرآن مجید کا پیغام، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں جو ان کے پاس بطور امانت موجود ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور اس کو پہنچانے کا ذریعہ اگر شمار کیا جائے، ذرائع کو اگر شمار کیا جائے تو بہت کم ہے، لیکن جو کم ذرائع ہیں ان میں بھی سب سے اعلیٰ ذریعہ جو ہے وہ تقریر اور خطابت کا ذریعہ ہے کہ تقریر اور خطابت کے ذریعے خدائی پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا جا سکے۔ اسی وجہ سے حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے پیغام حق کو اپنی اپنی امتوں تک جو پہنچایا، اس میں سب سے بڑا ذریعہ جو تھا وہ خطابت، تقریر اور بولنے کا وہ ذریعہ تھا کہ آپ نے تقریر اور خطابت کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ منطق کا مدون اول کون ہے، سب سے پہلے منطق استعمال کس نے کی، یعنی عقلی دلائل کس نے پیش کیے، تو لکھا یہ گیا کتابوں میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی دعوت کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے منطق کا استعمال کیا۔ پھر آپ کے بعد بقرات اور سقراط اور افلاطون اور وغیرہ آئے جنہوں نے منطق کو باقاعدہ ایجاد کیا، لیکن استعمال جو کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ مولانا نے ابھی آیت کریمہ پڑھی جس میں فصل الخطاب کا لفظ آیا۔ فصل الخطاب کے معنی یہ ہے صاف صاف گفتگو کرنا، صاف صاف اپنا پیغام اور اپنی بات پہنچانا۔ حتیٰ کہ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے حدیث پاک نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرماتے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت شعیب کے ساتھ خطیب الاسلام کا، خطیب الانبیاء کا لقب لگاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت کی اور صاف بولنے کی دعا مانگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے فصیح و بلیغ ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا پیش کی کہ میرا وزیر اور میرا نائب اور میرا معاون حضرت ہارون کو بنا دیجئے کہ یہ بڑے فصیح و بلیغ ہے۔ یہ جو تقریر اور خطابت ہے، یہ تقریر و خطابت کے ذریعے ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ تقریر اور خطابت کے میادین، تقریر اور خطابت کی جگہیں اور مقامات کون کون سے ہیں کہ جہاں سے ہم
دینی اعتبار سے تقریر اور خطابت کو استعمال کر کے اس سے ہم مذہب اسلام کی اور مذہب حق کی خدمت کر سکتے ہیں، تو ایسے 3 ذرائع، ایسے 3 میدان ہے جہاں ہم تقریر اور خطابت کے ذریعے سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس دنیا میں سب سے پہلا مرحلہ کہ اس وقت اس دنیا میں تقریباً 8 ارب 26 کروڑ انسان آباد ہے۔ 8 ارب 26 کروڑ انسان یا اس سے زیادہ انسان اس دنیا میں آباد ہے، اس دھرتی پر اس وقت موجود ہے۔ ان میں سے 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور باقی 6 ارب سے زیادہ غیر مسلمین ہیں۔ اب یہ خدا کا پیغام، اب یہ حق کا پیغام، اب یہ قرآن کی تعلیمات، اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن اور آپ کی فکر ان 6 ارب سے زیادہ لوگوں کے کانوں سے ان کے قلوب تک اتارنے کے لیے اب کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو آسمان سے نہیں اتاریں گے، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا۔ اب اگر ان 6 ارب پیاسوں تک خدائی پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اگر ہے تو وہ کسی فرشتے پر نہیں، بلکہ وہ یہی 2 ارب جو اللہ کو ماننے والے ہیں انہی کے ذمے یہ ذمہ داری آتی ہے، ان کا یہ کام ہے اور ان پر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ ان 6 ارب پیاسوں تک، 6 ارب اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے، اور اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تقریر اور خطابت ہے۔ اگر نظر ڈالی جائے اس اعتبار سے ہمارے پاس کوئی ایسا مکمل نظام نہیں ہے کہ خدا کے اس دین کو ان 6 ارب لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کے لیے کوئی مکمل نظام نہیں ہے۔ کہیں کہیں بعض خطوں میں کچھ افراد یا کچھ ادارے اس طرح کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل اگر دیکھا جائے تو عیسائیوں کے یہاں اس کا باقاعدہ بین الاقوامی اور ورلڈ لیول پر اس طرح کا نظام چلتا ہے، اور اس میں 1-2 یا 1-2 تنظیمیں یا 1-2 افراد نہیں، بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں جڑ کر عیسائیت کا پیغام غیر عیسائیوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بر اعظم افریقہ کا خطے کے اعتبار سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک سوڈان جس کو کہا جاتا ہے، وہاں بت پرست قبائل میں عیسائیوں نے منظم انداز میں جب محنت کی تو اس علاقے کے بت پرستوں کو عیسائیت میں کنورٹ کر کے عیسائیت اور عیسائیوں کی اکثریت وہاں بنا دی، اور پھر اس کے بعد ریفرینڈم کرا کر عیسائیوں کا ایک جنوبی سوڈان کے نام سے مستقل ایک آزاد ملک انہوں نے بنا دیا۔ یہی ترتیب اور یہی نظام انڈونیشیا کے ایک علاقے پر وہ کر رہے ہیں، اور ٹیمور کے نام سے مستقل ایک علاقہ انہوں نے الگ کر لیا، اور وہاں محنت کر کے وہاں کی اکثریت کو انہوں نے غیر عیسائیت سے عیسائیت کی طرف منتقل کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ خدا کا پیغام حق جب ہم نائبین نبی بنے ہیں، اور جب ہم وارثین انبیاء بنے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے ہیں، اور حق ہمارے پاس ہے، تو ان تک جہاں تک یہ حق نہیں پہنچا ہے وہاں تک حق پہنچانے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے، اور اس کے لیے ذریعہ جو ہے وہ تقریر و خطابت کا ہے۔ میں بہت مختصر دوسرا مرحلہ جہاں ہم تقریر اور خطابت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہ 2 ارب مسلمان جو مسلمان کہلاتے ہیں، میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہ بات کہوں، مگر یہ کہ ان کے اخلاق کی درستگی، ان کے اعمال کی صحت، ان کو صحیح معنی میں دین سے واقف کرنا اور دین پر ان کو لانا،
یہ بھی تو علماء کی ذمہ داری ہے، یہ بھی تو وارثین انبیاء کی ہی تو ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس اگر کوئی نظام ہے تو ایک نظام دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ہے کہ جس نے چپے چپے میں جا کر اور جس نے زمین کے کونے کونے پر جا کر اللہ رب العزت کا پیغام اور اعمال کو درست کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ابھی محنت کی بھی ضرورت ہے اور اخلاص کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی ضرورت پڑے گی تقریر و خطابت کی۔ تیسرے نمبر پر اس دنیا میں اللہ رب العزت کا یہ دین حق ہے، اور جو حق ہوتا ہے اسی پر اشکال اور اعتراضات ہوتے ہیں۔ دشمنان اسلام کی جانب سے آئے دن اللہ رب العزت پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، خدا کی وحدانیت پر، خدا کی یکتائیت پر، اللہ رب العزت کی شریعت پر آئے دن جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اور یہ صرف دشمنان اسلام نہیں بلکہ جدید تعلیم یافتہ روشن خیال جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی شریعت پر، وہ بھی احکام اسلام پر، وہ بھی مسائل فقہیہ پر، وہ بھی اعمال پر آئے دن اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کا تحقیقی جواب اگر دینا ہے تو وہ تحقیقی جواب تقریر اور خطابت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ 3 مرحلے ایسے ہیں، 3 میدان ایسے ہیں جہاں رہ کر، جہاں پہنچ کر ہم تقریر اور خطابت کے ذریعے سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مقامات حریری اور مختارات وغیرہ میں پڑھا کہ وہاں اس کتاب کے جامع نے مختلف ادوار اور مختلف زمانوں کے اسلوب خطابت اور انداز تکلم کے نمونے وہاں پیش کیے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے، میں اپنی بات کو مختصر کر دیتا ہوں اس لیے کہ بجائے 5 منٹ کے وقت زیادہ ہو گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی تقریر کو موجودہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جہاں تک تاثرات کی بات ہے تو تاثر تو وہاں پیش کیا جاتا ہے جہاں کوئی بات دیکھی جائے، یہاں تاثر اچھا ہی اچھا ہے۔ پہلے ہی میں عرض کر چکا کہ یہ کالا ٹیکا کھڑا کیا گیا ہے، ورنہ آپ 100% کامیاب ہے۔ آپ میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو یہاں پیش کیا جائے، بس ایک بات دل میں آ رہی ہے جو چبھ رہی ہے، اس لیے اپنے دل کی بھڑاس نکال دوں۔ بات اصل یہ ہے کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آج کے اس پروگرام میں 10 منٹ کھڑے ہو کر بہترین تقریر کر لی، سب نے شاباش کہہ دیا، سب نے تحسین دے دی، اور سب نے جو ہے اس پر تالی بھی بجا لی اگر تھوڑا آگے بڑھ کر کہہ دیا جائے۔ یہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی وہ ہوتی ہے جو بالتدریج ہو، جو آہستہ آہستہ ہو۔ جو کام آہستہ آہستہ ہوا کرتا ہے وہ پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقی معنی میں یہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہے غالباً اس کی تائید فرمائیں گے، کامیابی اصل یہ تھی کہ پورا سال، اگر ہماری پورے سال میں اردو انجمن میں یا عربی کی نادی میں ہماری 6 مرتبہ باری آ رہی ہے تو 6 تقریر ہمارے پاس ہوتی، ہماری کاپی میں لکھی ہوئی ہوتی، اور ہر جمعرات کو نہایت محنت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ہم نے وہ تقریر وہاں پیش کی ہو، اور وہ پیش کی ہوئی تقریر ہماری کراسہ اور کاپی میں وہ تقریر موجود ہو، تو آج میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ پورے سال میں عربی دوم کے، عربی سوم اور عربی چہارم کے پورے سال میں نے کل 6 تقریریں یاد کی۔ وہ 6 تقریریں مجھے ضبط بالصدر بھی ہے اور ضبط بالکتاب بھی ہے، دونوں اعتبار سے وہ تقریریں میرے پاس ہے، اور یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ عربی دوم کی 6، عربی سوم کی 6، عربی چہارم کی 6، اور یوں ہفتوں تک پہنچتے پہنچتے یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس 40 تقریروں کا مجموعہ ہے۔
تو اصل کامیابی میرے خیال سے وہ تھی، یہ بھی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ابھی اس کامیابی پر آپ کے اساتذہ کرام انعامات سے نوازیں گے، اس لیے کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ کامیابی جو حاصل کی جائے وہ پائیدار یعنی تدریجاً حاصل کی جائے، آنن فانن کامیابی حاصل نہ کی جائے، ورنہ وہ تو ایک سیلاب کی طرح ہے، وہ تو ایک آندھی کی طرح ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آئی اور گزر کر وہ جھونکا جو تھا وہ اس کھلیان سے، اس کھیت سے گزر کر چلا گیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کوشش کی جائے۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر فرمایا، اس لیے یہ کوئی ہمارا جو ہے آخری، یہ کوئی منتہا اور یہ کوئی مبلغ نہیں ہے کہ یہاں آ کر بات پوری ہو گئی، ابھی زمانہ باقی ہے، طالب علمی کا زمانہ باقی ہے، تقریر و خطابت کے سیکھنے اور مشق کرنے کا زمانہ باقی ہے۔ اقبال نے ایک موقع پر فرمایا، تو شاہین ہے کام ہے پرواز تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ یہ شاہین جو اقبال کے یہاں آتا ہے نا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی کل نظمیں اگر شمار کی جائے تو 300 نظمیں علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ ان 300 نظموں کے اشعار جو لوگوں نے شمار کیے تو تقریباً 10,500 اشعار ہیں۔ ان نظموں کے علاوہ اقبال نے صرف جو اشعار کہے، جو نظموں کے تحت نہیں بلکہ صرف اشعار ہے، وہ بھی 200 کے قریب ہے۔ تو کل ملا کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار جو ہے وہ 1200 کے قریب اشعار ہیں۔ اب ان 1200 کے قریب اشعار میں انہوں نے 41 اشعار میں 41 اشعار میں انہوں نے شاہین اور عقاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہ جو شاہین اور عقاب کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے یہ ایک قسم کی تشبیہ اور استعارہ ہے، لیکن یہ کوئی شاعرانہ تشبیہ اور شاعرانہ جو استعارہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کی عکاسی اور ایک حقیقت کو انہوں نے شاہین کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ ایک تو شاعر ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز سے تشبیہ دے دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یہ شعر، باللہ یا زبیات القا قلنا لنا لیلا من کنم لیلا من البشری۔ شاعر اپنی محبوبہ اور معشوقہ کو جنگل کی ہرنی کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ تو یہاں اقبال جو شاہین سے تشبیہ دے رہا ہے یہ کوئی جنگل کی ہرنی کی تشبیہ کی طرح شاعرانہ کوئی تشبیہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ اور وہ مسلمانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں میں آپ جیسے نوجوانوں کو خودداری سکھانا چاہ رہے ہیں، بلند ہمتی سکھانا چاہ رہے ہیں، اعلیٰ اور عرفہ بننے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ شاہین میں خودداری ہے، شاہین میں بے تعلقی ہے، شاہین جو ہے وہ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے شکار کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کر لیتا ہے۔ تو اقبال بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں میں یہی بات تلاش کر رہا ہوں۔ آپ اقبال کے شاہین ہے، آپ کے اساتذہ کے عقاب ہے، آپ کے والدین کے عقاب اور شاہین ہیں۔ وہ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کامیاب نوجوان بنیں، آپ مفید نوجوان بنے۔ اللہ رب العزت ہمارے مولانا تشریف لا چکے ہیں، اللہ رب العزت آپ حضرات کو نہایت مزید کامیاب بنائے، آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ کے پیچھے انجمن کے اراکین نے جو کوششیں کی ہے اللہ رب العزت ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیر۔